السلام علیکم، میں ہوں طارق خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل طارق خان۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبا کر آل پہ کلک کریں۔ ہم جیسے نیو ویڈیو بنائیں گے سب سے پہلے آپ تک ہمارا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ عمران خان فوج میں بہت غصہ ہے کہ عمران خان کو الیکشن میں کوئی سپیس نہیں دیا جائے گا۔ یہ کس چیز کا غصہ ہے یہ تو سب کو پتہ ہے۔ یہ مجھ سے الیکشن میں شکست کھانے سے خوفزدہ ہو کر مجھے فوجی عدالتوں میں لے جانا چاہتے ہیں، تو میں انہیں بتا دوں گا کہ میں تیار ہوں۔ اللہ کرے یہ مجھے فوجی عدالت میں بلائیں، میں وہاں کوئی وکیل بھی نہیں رکھوں گا۔ میں خود اکیلا اپنی فتح کروں گا اور سب کو بتاؤں گا کہ کیا چیز تھا اور کیا نہیں تھا، کس نے کروایا کس نے نہیں کروایا۔ میں وہاں خود کھڑا ہو کر ایک ایک چیز بتاؤں گا اور اپنے دفاع خود کروں گا۔ میں اب بتاؤں گا کہ کس نے اپنی ذاتی مقاصد کے لیے میرے خلاف کیا کچھ کیا۔ وہ بولتا ہے میں خود اپنا فتح کروں گا اور بتاؤں گا کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کس نے ملک کا بیڑا غرق کیا۔ دوسرا جو کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد بولتے تھے عمران خان اس میں ملوث ہے، عمران خان اس میں ملوث ہے، تو اس میں عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی اے کے خلاف 9 مئی پر مقدمہ درج، مقدمے کی تفصیلی فیصلہ۔ چیئرمین پی ٹی اے کے بیان میں پبلک کو اکسانا ثابت نہیں ہوا۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ عدالت کا فیصلہ جیسے جاری ہوا، اس نے بولا کہ عمران خان کا ایسا کوئی بیان نہیں ہے جس میں عوام کو اکسانے کا کوئی بات ثابت ہو۔ سمجھنا بھی عجیب ہوگا، چیئرمین پی ٹی آئی نے خود ہائی کورٹ سے گرفتاری کروائی۔ 9 مئی کے واقعات کے وقت چیئرمین پی ٹی آئی گرفتار تھی۔ کسی کو مقدمے پھنسانا پولیس کی جانب سے موازنہ خیز طریقہ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو مقاصد میں نامزد کرنا بدنیتی زہر مقاصد زہر کرتا ہے۔ پولیس چیئرمین پی ٹی آئی کو ہراساں کرنے کے علاوہ مقاصد نہیں چاہتا۔ عمران خان کا کوئی ایسا ثبوت ثابت نہیں ہوا جس میں عمران خان ملوث ہو۔ عمران خان 9 مئی کے واقعے میں تو واقعی جیل میں تھا۔ جب 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے، جی ایچ کیو حملہ، ریڈیو پاکستان جیسے ایسے واقعات ہوئے، تو اس ٹائم تو عمران خان جیل میں تھا۔ پھر یہ کس نے کروائے؟ ایک سوال بار بار کھٹکتا ہے کہ 9 مئی کے واقعہ جب ہوا تو جی ایچ کیو اتنی بڑا پاکستان کا ادارہ ہے، اس میں سیکورٹی کہاں تھی؟ اعتزاز احسن نے یہی بات بھی کی تھی نا، اس نے بولا کہ وہاں پہ سیکورٹی جو تھا وہ کہاں تھا؟ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہاں پہ حملہ ہو رہا ہے، لوگ دروازہ کھول کے اندر جا رہے ہیں، کہاں تھی سیکورٹی کہاں تھا؟ مگر جب اصل حقیقت سامنے آئے گا تو دیکھ لینا کہ کون تھا اس میں ملوث، کون نہیں تھا۔ بس یہ ایک پی ٹی آئی کا نام تھا کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے۔ دوسری بات چل رہا ہے ایک سیفر کا۔ جب عمران خان نے کابینہ اجلاس بلایا، سب کے سامنے سیفر پڑھ لو، سب نے انکار کیا کیونکہ یہ سب اس کے سازش کا حصہ ہیں۔ اب کہتے ہیں سیفر کہاں ہے؟ سیفر گم ہونے کا معاملے پر ایف اے تحقیق میں تعاون نہ کیا تو عمران خان کو انکوائری کے مرحلے پر ہی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ ابھی جو سیفر تھا، پہلے بھی عمران خان نے یہی بات کی تھی کہ میں نے کیمرہ اجلاس بلایا، سب کو بلایا، سب آؤ کے اس کو پڑھ لیں، مگر کوئی نہیں آیا تھا۔ سیفر 22 اپریل 2022 کو بطور قائم مقام سپیکری قومی اسمبلی چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھجوا چکا ہوں۔ اب تو معاملہ بہت آسان ہو چکا ہے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ اپنے پاس موجود سیفر کھول کر براہ راست ساری قوم کو پڑھ کر سنا دے اور تحقیقات کروائے، سارا معاملہ ہی حل ہو جائے گا۔ چیف جسٹس صاحب بسم اللہ کریں اور پوری قوم آپ کی منتظر ہے۔ یہ ہے ہمارے پاکستان کا حال۔ ابھی سیفر جو ہے نا سپریم کورٹ میں موجود ہے، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس عمر تابند دیال اس کو پڑھیں اور اپنی قوم کو لائیو شو میں بتا دے کہ کیا ہوا تھا، مداخلت ہوا نہیں ہوا۔ رانا ثناءاللہ کہتا ہے، کبھی کہتا ہے مداخلت ہوا، کبھی کہتا ہے نہیں ہوا، کبھی کہتا ہے سیفر آیا، یہ سیفر آتے رہتے ہیں، کبھی ہوتا ہے سیفر ہی گم ہو گیا۔ ہمارا پاکستان کا یہ حال ہے۔ مگر عمران خان ان کے گلے کا ہڈی بن چکا ہے، نہ اندر جاتا ہے نہ باہر نکلتا ہے۔ جب تک عمران خان یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، نواز شریف بھگوڑا پاکستان نہیں آئے گا۔ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ اسٹامپ لے کے لندن بھاگ چکے اور بھائی اس کا وہ ہوا تھا، اس نے ضمانت دی تھی۔ آپ باہر کنٹریوں میں چلے جائیں نا، اگر کوئی آدمی ضمانت پہ ہو نا تو اس کو چپڑاسی کی نوکری نہیں ملتی۔ یہاں پہ ضمانت پہ ہمارے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، اسی دن اس پہ
فرد جرم عائد ہونا تھا تو اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، صبح صبح چلا گیا۔ جیسے رات کو عدم اعتماد 12 بجے عمران خان ہار چکا تھا تو اس نے بولا ابھی مجھے وزیر اعظم کے عہدہ کا حلف دیا جائے۔ صبح اس نے بولا کہ صبح آپ لے لیں۔ صبح جب گیا تو 5 بجے سے نماز بھی نہیں پڑھا، 5 بجے جا کے GHQ میں اس میں قومی اسمبلی میں اس نے حلف لیا تھا۔ یہ ہمارے پاکستان کا حال ہے۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔